برادران عزیز، جو خطباء، جو علماء اور جو برادران عزیز ذاکرین خطاب کر چکے ہیں یا اس وقت منبر پر تشریف فرما ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بس انتظار تو نہیں کروانا ہے نا، وقت ہی نہیں ہے کہ آج انتظار ہو جائے۔ اگر انشاءاللہ تعالی محبت رہی تو پہلے والی مجلس سے یہ اوپر مجلس لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جن کے ذہنوں میں گزشتہ سال کی مجلس محفوظ ہے، اب بغیر کسی پرواہ کے، کیونکہ ہمارے ہاں قبلہ، پہلے میں اپنے معزز محترم ذاکرین کو مخاطب قرار دوں گا۔ ماشاءاللہ یہ مولا کی بہت خوب جنگیں پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے، اور اس کی تائید کے لیے یہ ہے کہ میرا جملہ نہیں، یہ سرکار علامہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ ہے کہ جب سے، توجہ فرمائیں گے، جب سے ہمارے منبر سے خیبر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ماں نے بہادر بچے جنم دینا چھوڑ دیا۔ بہادر بچے جنم دینا چھوڑ دیے، اس لیے ضروری ہے کہ جب میرے مولا نے کہا تھا ماں کرا دو بابا خیبر، میں نے باب خیبر کو اکھاڑا ہی نہیں بے قوت جسم بلکہ بے قوت ربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے تو یہ اللہ کی قدرت سے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی منزل ہے، یہ تائید تھی جو میرے ذاکرین خطباء پڑھتے ہیں۔ میری منزل کچھ اور ہے، منزل یہ ہے کہ عزیزو، میرے مولا تلوار چلاتے تھے نا، توجہ رہے، تلوار میرے مولا کی مجبوری تھی۔ تلوار چلانا جب میرے مولا کی مجبوری ہو جاتی تھی تب میرے مولا تلوار چلاتے تھے، ورنہ میرے مولا کا شوق ہی نہیں تھا، اور وہ شوق اس وجہ سے نہیں تھا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو بھی۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے پڑھنے آئے ہیں میرے عزیز ہیں، سب سوزیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور میں نے وہاں رکھ کے اکیلے میں پڑھنا ہے جہاں پر آپ کی سماج ساتھ دیتی رہے اور آپ روحانی پرواز میرے ساتھ کرتے رہے، کیونکہ میرے سوزی آپ سب ہیں، آپ کے سہارے اور آپ کی سو کے سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس مشکل کشا کو پکارتے ہوئے جس کو نبیوں نے پکارا۔ اللہ اکبر۔ اصل ایک مزاج بھی ہے نا کہ ہم مامے والوں کو شاید فضائل پڑھنا نہیں آتے، بھائیو سنا ہی نہیں گیا۔ اگر امامے والا فضائل نہیں سنائے گا تو پھر کون سنائے گا؟ جیو جیو حیدریہ، جہاں تک ہو سکے میری سوال پر توجہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ذاکرین ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اس کے اندر کسی ایک باعمل ذاکر کا ساتھ ساتھ کسی عالم کا ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی حسین چہرے پر دل ہو۔ اللہ اکبر۔ حسین چہرے پر جو دل کی قیمت ہوتی ہے، عالم کی بھی وہی قیمت ہوتی ہے۔ ہم ایک ہی در کے نوکر ہیں، ہمیں لڑایا نہ کرو، ہم لڑنے نہیں آئے، بلانے آئے ہیں۔ ایک ہی در کے نوکر ہیں عزیزو، وہ بھی مولا کے ذاکر، ہم بھی مولا کے ذاکر۔ تو بس پرواز میں یہ ہے عزیزو، پہلی منزل یہ ہے، توجہ سے، وہ یہ ہے، مولا سلامت رکھے، وہ یہ پہلی منزل ہے کہ میرے مولا نے تلوار جب بھی چلائی ہے حالت مجبوری میں چلائی، اور اس کی منزل کشی کروں میں میرے مولا کے سامنے جب بھی کوئی دشمن آتا تھا، سنیے رکیے، جب بھی کوئی دشمن آتا تھا سب سے پہلے یہ کہتے تھے کلمہ پڑھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے، جب بھی کوئی آتا اسے کہتے کلمہ پڑھ لیں، کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھوں گا، پھر میرے مولا کیا فرماتے تھے؟ کہا واپس چلا جا، ترتیب دیکھیے گا، کہا واپس چلا جا۔ جب وہ کہتا کہ واپس جاؤں گا، مرحب نے کہا کیا کہ مجھے خیبر کی عورتیں تانا دے گی، میدان چھوڑ کے آ گیا۔ علی کے مقابلے میں آنے والے میں بھی اتنی تو غیرت تھی، میدان چھوڑنا کسی اچھے انسان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلی منزل سے دوسری منزل پر، ابھی تو معراج ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ حیدری یا علی،
لوگ کہتے ہیں کل کسی نے کہا یہاں پہ موجود نہیں تھے آپ ذاکرین، کل کسی نے کہا کہ جی بستی قطب شاہ والے بڑے مزاج کے سخت ہیں. میں نے کہا آپ نے ابھی تک سنا ہی کہا ہے. جتنی داد یہاں سے ملتی ہے ذاکرین اس لیے تو بار بار آتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ یہاں جو ذوق سماعت ہے وہ ہر جگہ نصیب نہیں ہوتا. تو بہتے ہیں عزیز، اس کے بعد میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے کلمہ پڑھ، کلمہ نہیں پڑھتا واپس چلا جائے. اگر واپس بھی نہیں جاتا تو پہلا وار تو کر. توجہ رہے، کہتے پہلا وار تو کر. جب کہ کہتا تو اس کے کہتے تو ہوتا کیا، وہ ظالم جو آ رہا تھا سامنے وہ تلوار اٹھاتا، پہلا وار کرتا، پہلا وار کرتا. میرے مولا اس وار کو روکتے. اب ڈھال بنا کر جب روک لیتے، تین پہلے عمل اس کی تیرے لیے کہتے. پہلا کرنے کی دعوت، دوسرا واپس چلا جا، تیسرا یہ ہے کہ وار کر. جب وہ وار کرتا میرے مولا اس وار کو روک کر اس کے بعد جو وار کرتے، اس کی گواہی خود مرحب کی بہن صفیہ یہ کہتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تجھے ساری زندگی روتی اگر علی جیسا عادل تجھے قتل نہ کرتا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. یا اگر علی جیسا عادل شخص، بہادر نہیں کہا، عادل شخص، علی کہتے ہی اسے جو میدان جنگ میں بھی عدالت سے کام لیتا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے مولا علی کا مقام. مقام کون سا ہے؟ یہ حالت مجبوری میں بیان کیا ہے، اس کے پیچھے اور بہت سارے ادلہ موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ عزیزو میرے مولا کے حوالے سے کچھ پرواز کرنا چاہتا ہوں کم ہی وقت میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں طین سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت ہی لطیف جملے ہیں اس کے اندر. وہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہا جائے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو. تو یہ کب جملہ بولا جاتا ہے؟ ذرا سمجھ کے ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے ساتھ دیا ہے. یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے. اب تھوڑی سی کو کام کیجئے کہ میں بات سمجھا کے پھر انشاءاللہ تعالی محبت آپ کی. یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ پہلے ہوا ہو. مثلا فرض کریں کہ میں یہ عزیز پہلے ہماری ملاقات ماشاءاللہ یہاں تو ہر سال ہوتی ہی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب اس سے پہلے آپ نے یہاں پر پڑھا تھا، آپ کو اتنی داد ملی تھی. تو یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا ہے اور میں اس واقعے کا گواہ ہوں. تو یہ پیغمبر سے جو کہا جا رہا ہے اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا. تو پھر تاریخ سے نہ پوچھو کہ پیغمبر کب پیغمبر بنے، قرآن سے پوچھو. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے پھر بھی میرا نبی دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. تب بھی میرے نبی دیکھ رہے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل بشر من طین، میں بشر بنانے والا ہوں طین سے، مٹی سے. فَإِذَا فَصَّحْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی. قرآن سے گھبرائیں گے تمہیں؟ اچھا بات کہنے، کیونکہ اگر علی والا قرآن سے دوستی نہیں رکھے گا تو پھر کون رکھے گا؟ کیونکہ یہ حدیث مشہور ہے، تمام مکاتب فکر نے لکھا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو بس یہ دونوں ساتھ ہے. لیکن اگر سمیٹ کر ایک جملہ کہہ دوں، موضوع مستقل ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کسی کو وجود کے پیکر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لو، اور اسی تجلی کو اگر کتاب میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو. یہ اس نور واحد کی تجلی ہے. جب کتاب میں ڈھلتے ہیں تو قرآن کہلاتے ہیں، جب پیکر وجود میں ڈھلتے ہیں تو کل ایمان کہلاتے ہیں. بس اتنا میرے خیال میں توجہ کافی رہے گی. اس کے بعد یہ ہے
کہ جب میں اس کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو پھر کیا کرنا؟ فسجدہ، سب کے سجدہ کرنا. اور پھر یہ ہے کہ جب سجدہ کرنا، توجہ میری طرف ہے، یہ جگہ بہت خطرناک ہے آنے جانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ جب میں سوار دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو پھر فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں چلے جانا. قرآن ہی قرآن ہے. فَسَجَدَ مَلَائِكَةُ، یہاں پر تھوڑا سا توجہ کریں گے. ایک ایک لفظ ہے، اہل علم ہے، جتنے آپ بیٹھے ہیں اتنا مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے، قدر کریں گے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سب کے سب جتنے بھی ملائکہ تھے، نتیجہ دینا ہے مجھے اور بہت ہی خوبصورت، جتنے ملائکہ تھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، فقط ابلیس تھا کہ جو نہیں گیا. استکبر وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کن میں سے، یا بلکہ اگر دقیق ترجمہ کروں تو وہ تھا ہی کافر. کانا ماضی ہے یعنی تھا ہی کافر، یہ اب بنا نہیں ہے، اب تو اس کا اظہار ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ سامنے کی بات ہے، اب کیا ہوا کہ اللہ ابلیس کالا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیس ما مانا کا ان تسجدا بخلقت یدیہ، اے ابلیس تجھے کس شے نے منع کیا ہے جبکہ میں نے اسے اپنی قدرت جمال اور کمال کے ساتھ خلق فرمایا. اللہ نے وہ قدرت کمال جلال کسی وقت پھر صحیح، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص موضوع ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو بس یہ کہا کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے منع کیا. میں نتیجے پر آنے والا ہوں کیونکہ زیادہ لمبی آج مجلس پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، لیکن آج ایک اہم ترین موضوع کو حل کرنے جا رہا ہوں. کیا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا. استکبرت ام کنت من العالین. یہاں تک مجھے آپ کا یہی سناٹا ہی چاہیے تھا تاکہ میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. ہر لفظ پر کہا ضروری نہیں ہوتا ہے، سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں ان کو توجہ سے سنا جائے. اس واقعہ حضرت آدم علیہ السلام والے واقعے میں جو یاد تو ہے نا سب کو، یہ جو واقعہ ہوا فرشتوں کا اور پھر وہ سجدہ، یہ ساری چیزیں، اس کے اندر 5 پارٹی ہیں. توجہ کے بعد خاص طور پر 5 پارٹی بیان کی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر. ایک ایک کو گننا ہے اور ایک ایک کی وضاحت ضروری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو آخر میں چھوڑوں گا کسی وقت پر پھر. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آج. واضح ہے سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے کہا. تو پارٹی ایک ہے اللہ. لِلْمَلَائِكَةِ، کیا ہے؟ ملائکہ. دوسری پارٹی کا نام انی خالق بشر، میں بشر بنانے والا ہوں. سب نے لکھا ہے بشر سے مراد کون ہے؟ بولیے گا ذرا. حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ بشر بنانے والا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، شاباش. چوتھا کون ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ اللہ ابلیس. ابلیس یہ چوتھی پارٹی. اور 5واں یہ ہے استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ یہ کون سی پارٹی ہے؟ 5ویں. 5 پارٹیز ہیں اس گفتگو کے اندر. اللہ رب العالمین واضح ہے، روشن ہے، اس پر گفتگو فی الحال میں نہیں کر رہا. اس کے بعد ملائکہ. ملائکہ بھی مشخص اور واضح ہے. بس میں نے آپ کے خیالوں سے چاہے جلدی ممبر چھوڑنے کے موڈ میں آ رہا ہوں، لیکن بات بہت اہم کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد واضح ہے اللہ، فرشتے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس اور عالین. ام کنت من العالین. اب یہی آپ کے سامنے روایت رکھنا چاہتا ہوں. اب پوچھنا یہ ہے تمام مفسرین سے، الحمدللہ تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے ڈنڈی مارنا چاہی ہے، ڈنڈی مارنا چاہیے، علمی خیانت کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہا ہے کہ یہ عالم، توجہ ہے، یہ عالم کچھ مقربین فرشتے تھے
جنہوں نے سجدہ نہیں کیا. اور یہی تھا کہ اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ یار تو عالین میں سے اس وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا. تو وہ عالین کون ہے؟ کچھ نہیں یہ کہا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو مقربین ہیں. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سبھی اہل علم ہیں. وہاں کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ. توجہ میں کیونکہ نتیجے قریب ہو رہا ہے. فسجد الملائکۃ عربی گرامر کے حساب سے جو سمجھ سکتے ہیں وہ لفظ ہے الملائکہ. الملائکہ ہے جمع. پہلے نمبر ملائکہ ملک کی جمع ہے. غور تو کریں کتنی تاکیدیں ہیں. اللہ نے سب منحرف ہونے والے دروازوں کو بند کر دیا تھا اس مقام پر. سب سے ملک کی جمع ملائکہ. ملائکہ کے اوپر الف لام. پھر لفظ ہے کلہم. بھئی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سب ذاکرین آ گئے ہیں نا. تو ایک دفعہ کہا جائے کہ ذاکرین آ گئے, پھر کہا جائے A to Z آ گئے, پھر کہا جائے 1 to all آ گئے. ابھی یہ لفظ ابھی ممبر پر استعمال ہوئے, میں اس وجہ سے بول رہا ہوں. اگر حضور میں پانی مجلس میں انہی کے لفظ دہرا رہا ہوں. 1 to all کا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب کوئی گنجائش نہیں بچی کہ جس کا نام اشتہار پر تھا وہ نہ آیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ساری تاکید ہے. ایک دفعہ جب کہہ دیا ذاکرین آ گئے تو اس کا مطلب پڑھنے والے آ گئے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں 1 to all آ گئے, A to Z آ گئے. تو جس کا کیا مطلب؟ یہ ساری تاکیدیں اللہ نے یہاں پر ساری تاکیدیں لگا دی. فسجدہ ملائکہ تو سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا. کلہم دوسری تیسری تاکید لگائی. اجمعون چوتھی تاکید لگا کر یعنی بتا دیا کہ اب کوئی ملک باقی نہیں رہا. اللہ توجہ رہے. اب کوئی ملک ایسا باقی نہیں رہا کہ جس کو مستثنیٰ قرار دیا جائے. تو اب پہچانو وہ عالین کون تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے خیال میں ذاکرین بیچاروں کی ہمت ہے کہ یہ خود پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے آئے ہیں اور تھک کر سن لینا. ٹھیک ہے ابرار بھائی پریشان تو نہیں ہے. مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو نتیجے پر آ رہا ہوں اور وہ نتیجہ لینا انتہائی ضروری ہے. درود پڑھیے گا محمد والے. چلیں جی ماشاءاللہ اور اچھی بات ہوگی. کوئی اور بھی ہے تو ان کو بلا لیں گے. چلیں اور کوئی نہ بولے گا, اپنے تو بولیں گے نا. اپنے تو کیونکہ ان کو داد کی ان کو قدر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ہے بس توجہ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. کیا ہے کہ سب تاکیدیں اللہ. میری طرف توجہ ہے. یہ بانیان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ نے ساری تاکیدیں لگا کر یہ بتا دیا کہ اب کوئی بھی ملک مستثنیٰ نہیں ہے. چاہے وہ زمین کا ہو, چاہے وہ فرش کا ہو, چاہے وہ عرش کا ہو, چاہے کہیں کا بھی کوئی بھی ملک ہوگا, کوئی بھی فرشتہ ہوگا, وہ مستثنیٰ نہیں ہے. تو اب ڈھونڈو کائنات کے اندر وہ عالین کون ہے. تو میں اگر اپنی طرف سے بیان کرتا, استدلال کرتا تو ہو سکتا تھا کوئی خدشہ کر دیتا. لیکن تفسیر البرہان کے اندر علامہ بحرانی اس پر گفتگو کرتے ہوئے روایت کو نقل کرتے ہیں. تقریباً کم سے کم 18 مقامات پر یہی روایت دیکھ کر آیا ہوں اور پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ. یہ عالین ذہن میں رہے, ذہن میں رہے. اللہ, ملائکہ, فرشتے ملائکہ ہو گئے اور پھر کیا ہے ابلیس, یہ اور آخری کون تھے عالین. اب یہ عالین کون ہے؟ جیسے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے ایسے ہی راوی کہتا ہے ہم پیغمبر کی بس میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر اللہ. شمع رسالت کے پروانے بیٹھے تھے جب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول من ہم عالین. میں نے اب زبردستی داد نہیں لینی لفظوں پر. اگر کسی نے اب خاموش رہنا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو رسول بھی سمجھ میں نہیں آیا. میری بات تو ہے ہی نہیں عزیزو, یہ تو بات تو رسول کی ہے. جب پوچھنے والے نے یہ کہا کہ من ہم عالین, یہ عالین کون ہے, پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا کلیجہ سوال تھے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنبھالیے گا. پیغمبر ان عالین کو جو بیان کرتے ہیں, توجہ فرمایا آنا و علی و فاطمہ والحسن والحسین, یہ سب کے سب حق تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ابھی یہاں تک نہیں ہمت ہو رہی, تھک گئے ہیں یا
میں نے تو اب گھڑی اتار دی، جتنی دیر پڑھ لوں میرا کیا ہے، بہت کریں گے، مجھے آئندہ نہیں بنائیں گے، تو جو نیاز اس سال میں نے نہیں لینی تو آئندہ سال کہاں لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو کہنا میں بانی ہوں اسے نیاز نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں بانی ہوں، مجھے نیاز نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ میرے مولا سلامت رکھیں، لیکن خرچہ ضرور دیجیے۔ یہ بھی بات ہے انصر بھائی، آپ بھی ماشاءاللہ اتنا تو پڑھ چکے ہیں، آپ بھی بانی، یہ آپ تو سب بانی ہی پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون ہے؟ اس سے بابو صاحب اور پوچھ رہے ہیں، یہ اس سے بڑھ کے اور چاہیے جلسہ؟ یہی مولا سلامت رکھے، یہی تو ہے کہ جب چلتا ہے انسان اکیلا چلتا ہے، اور جب چلتا ہے تو پھر کارواں بن جاتا ہے۔ میں نے آج پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے ایک مجلس میں کہا ہے کہ دیکھو کس انداز سے کہ ذاکرین خطبہ محبت اور خلوص سے آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ظلم سے سمٹ رہی ہے، کربلا عدل سے پھیل رہی ہے، کربلا عدل سے پھیل رہی ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی، بس میں نے گفتگو کو سمیٹنا بھی ضرور ہے تاکہ مجھ سے پہلے میں نے گھڑی اتار دی تو آپ نے دکھانا شروع کر دیں۔ تو بس یہ ہے کہ عالم پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا میں وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، عجیب ہے روایت عزیزان گرامی، فرمایا کہ یہ ہم تھے، اور پھر فرمایا وَكُنَّا فِي سُرَائِكِ الْعَرْشِ، ہم عرش کے سائے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ذرا پہچانیے گا کہ کب کی باتیں ہیں، اور آخری جملہ تو میں نے آپ کے تصورات سے بھی اوپر لینا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عرش کے سائے میں تھے، پھر کیا تھا؟ نسبح اللہ، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے، ہائے 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 ہائے، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ فقط ہم تسبیح اپنے لیے نہیں کرتے تھے، پہچانے تو صحیح پیغمبر کیا ارشاد فرمانے، فرمائے فسبحت ملائکۃ بتسبیح نو، جب ہم تسبیح کرتے تھے ہماری تسبیح سے ملائکہ تسبیح کرتے تھے، ملائکہ تسبیح کرتے تھے۔ ایک نقطہ درمیان میں دے دوں، ملائکہ کے ساتھ آپ کیا لگاتے ہیں؟ علیہ السلام، یا یہ نہ لگاتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل رضی اللہ یا علیہ السلام، علیہ السلام۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آتے کسی کے بھی؟ اپنے اور غیر سب سمجھیں کہ جو شاگرد ہے وہ علیہ السلام ہو، اور جو استاد ہو وہ رضی اللہ کہتے، وہ رضی اللہ سلامت رہے، مولا سلامت رہے۔ یہ دیکھیں، یہی جو کچھ یہاں ہے، ٹھیک ہے، سلامت رہے۔ حیدری، اب سمجھ میں آ گیا نا کہ جو شاگرد ہو، سلامت، کوئی بڑا نوٹ ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو بہنا نہیں ہے، سلامت رہے۔ بس یہ ہے کیا کہ یہاں پر استاد جو کیا کہنا چاہیے، میں پھر موضوع کو یہاں نہیں روکنے آ رہا، میری بہت مجبوریاں ہیں، میں ان کا سب کا احترام کرتا ہوں، سب مہمان ہیں ہمارے۔ تو بس یہ ہے کیا کہ یہ عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، فرمایا کہ یہ ہم ہیں، اور ہم تسبیح کرتے تھے، اور ہماری تسبیح کو دے کر ملائکہ نے تسبیح شروع کی، لیکن کب توجہ، بہت توجہ، لیکن کب تسبیح شروع کی؟ قبل ان یخلق آدم بألف عام۔ کاش اگر یہی جملہ میں حوزہ علمیہ قوم میں پڑھ رہا ہوتا تو مجھے اس ترجمے اور وضاحت کی ضرورت نہ تھی، لیکن وضاحت کرنے کے لیے تاکہ بچہ بھی اس بات کو سمجھ سکے، پیغمبر نے بتایا ہے کہ ہم کب تسبیح کرتے تھے، توجہ، ہم کب تسبیح کرتے تھے؟ ہم اس وقت تسبیح کرتے تھے جب ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے، اس سے 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ کسی ذاکر کو اتنی بڑی دعوت مولوی کو دیتے ہوئے دیکھا؟ مولا سلامت رہیں، کیا کہ 2000 سال پہلے، پھر یاد رہے جب سورج تو تھا نہیں تو یہ 2000 کون سے؟
2000 سال کون سے ہو گئے؟ پھر عزیزوں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عالم کون سا عالم تھا؟ یہ عالم مادہ نہیں تھا، ابھی سورج خلق نہیں ہوا تھا، چاند نہیں پڑا تھا، پہاڑوں کو بلندیاں نہیں ملی تھی، عرش کا جو آسمان ہے یہ ابھی نہیں بچھا تھا۔ یعنی سمیٹ کر کہہ دوں بھئی ابھی کیلنڈر نہیں بنا تھا، یہ تھے۔ یہ کون سا عالم ہے؟ یہ عالم انوار ہے، اور نور کی رفتار کو میں کیا بیان کروں؟ یہ تو ابھی مادی نور کی رفتار جو لاکھوں میل بتائی گئی ہے، تو کوئی اس کو سمجھ نہیں پا رہا، تو اس نور حقیقی کو کون سمجھے گا؟ بس یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے موجود تھے، ملائکہ ہمیں دیکھ کر تسبیح کرتے رہے۔ اچھا جی، میں بات آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، وہ میرے بعد ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ مصائب ہاں موجود ہیں۔ مجھے تو صرف اتنا جملہ کہنا تھا جو میں آپ کو پیغام دے سکا۔ آپ کسی سے بھی اتنا تو یاد ہے نا کہ میں بلا تفریق مولوی صاحب آدمی ہوں، کسی کے نام اوپر اٹیک کرتا ہوں، لیکن یہی آیت سامنے رکھے گا اور ان سے پوچھے گا ذرا یہ تو بتائیے، بس آخری جملے پر آ گیا ہوں، ذرا یہ تو بتائیے گا کہ ان آیتوں میں پارٹی کون کون سی ہے؟ اللہ ہے، رب ہے، ملائکہ ہے، ابلیس ہے، آلین ہے۔ آلین کا معنی بتا دے، میں اپنا مذہب بدل لوں گا اس کے بعد، اگر جو میں بتانے چاہ رہا ہوں وہ نہ ہوا تو۔ اللہ آلین قبلہ۔ اب آپ لوگ کی کہا چاہیے، یہاں تک انہوں نے ساتھ دیا، اب آپ لوگ، اور اس کو چاہیں تو آپ موتی پرو کر قصیدے میں موتی پرو کر آپ پوری دنیا میں پھیلائیں، اور وہ یہ ہے کہ کہا کہ ان کنتا من العالین، کیا تو عالین میں ہے؟ لغت میں لکھا کہ عالین جمع ہے علی کی۔ کوئی تمہیں چاچا ہے، پوری توجہ کے ساتھ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یہ ہے عالم جمع ہے علی کی۔ اب میں سمیٹوں، اب یہ کیا ہوتے، کہاں کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میرے سے پہلے بھی علامہ صاحب پڑھ گئے تھے نا ماشاءاللہ، یہ تو حدیث مشہور ہے نا، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا، بولیے گا یاد ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تبلیغ کرنے آتے ہیں، آج توجہ کریں، آج پہچانی کا کہاں ہم کیا ہوتے ہیں۔ جب ہم تبلیغ کرنے آتے ہیں تو ہم سب کے سب محمد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آخری جملہ ہے عزیزو، جب ہم تبلیغ کرنے آتے ہیں ہم سب کے سب محمد ہوتے ہیں، جب اس کے بعد ہم چادر تطہیر کے نیچے آ جاتے ہیں، جب ہم چادر تطہیر کے نیچے آ جاتے ہیں اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ بہت سنی ہوگی حدیث کتاب پر، جو آج فقیر کچھ دینے لگا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا، اور پھر علماء سے پوچھئے گا، کسی بھی مسئلے کا ہو، تعریف کہاں سے گفتگو کیا کی جا رہی ہے؟ جب پوچھا گیا من ہم تحت الکساء، اس کساء کے نیچے، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ نقطہ بہت ظریف ہے، اس وجہ سے کہنے جا رہا ہوں، یا پھر یہ ذہن میں رہے جب تبلیغ کا موقع آتا ہے کیا ہے ہم بولیے گا یاد کرنے، کیا ہے ہم؟ یہ کچھ یاد ہو گیا، باقی اور مشکل لفظ ہے۔ اگر ہم لفظ محمد پر بول رہے ہوتے تو پھر فراز کو جرأت نہ ہوتی کارٹون بنانے کی۔ ہمیں شان رسالت یا تو اس طرح سے بتائی نہیں گئی کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ شان رسالت پر بولا کریں تاکہ جرأت کے ساتھ ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہیں کہ محمد کا مقام کیا ہے سمجھو۔ کبھی شان رسالت بھی ہوگا انشاءاللہ، کوشش کی جا رہی ہے۔ علامہ راز جوہری صاحب قاضی والے میں پڑھیں گے کہ وہ موضوع ہی ان کا رسالت ہوا کرتا ہے، کوشش ہے دعا کریں کہ انشاءاللہ ہو جائے 5 سفر کی مجلس میں، بھرپور طریقے سے سنیے گا۔ لیکن بات یہ یہاں جب کساء کے نیچے آئے تو کیا ہے؟ بچے کو یاد ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا
क्या बताया जाए। ये नहीं कहते थे, बहुत सारे मुद्दे तो आपने सुने, मैंने वो नहीं दोहराने आते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा मैं आपके लिए अर्ज करूँ, आप मेरे अजीज हैं, लेकिन शायद इतने हमारा माजी इस हवाले से ही है, पर 1995 में मैंने पहला अशरा और मिंबर पर बैठ के और झूठ बोलने मुझे नीचे उतरना नसीब हो। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों के अंदर मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं। इसी लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं 6 जगहों पर। अब मुझे इस चीज की तो आस ही नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी अता नहीं है। अल्लाह ने इल्म भी दिया है, बयान भी दिया है। इंशाअल्लाह ताला फिर वादे के साथ जा रहा हूँ। बस इतना ये है कि जब हम चादर के नीचे होते हैं तो ये नहीं कहा अगर अल्लाह जो तारफ करवाता कि मोहम्मद है, अली है, फातिमा, हसन, हुसैन है, क्या गलत कह सकता था? नहीं कहा। देखिए मैं लतीफ नुक्ते की तरफ जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि मोहम्मद है, वो अली, हसन, फातिमा है, नहीं, फरमाया हम फातिमा। तो बस याद रखो जब हम चादर ततहीर के नीचे होते हैं फिर हम सब के सब फातिमा होते हैं, और इस फातिमा के साथ आयत ततहीर का ताल्लुक है। बताए हम सब के सब फातिमा होकर दिल से दूर हो जाते हैं। जब ये हो गया तीसरी मंजिल आखिरी थी, उसी को बयान करना है। जब हम तबलीग में होते हैं सब के सब मोहम्मद, जब हम चादर ततहीर के नीचे आते हैं क्या होते हैं? सब के सब फातिमा होते हैं। लिमन समियत फातिमा तो फातिमा जनाब फातिमा को इस वजह से फातिमा कहा जाता है। इमाम फरमाते हैं पूरी मखलूक उनका मकाम समझने से आजिज है। तीसरी मंजिल वो है, और आखिरी मंजिल वो क्या है कि जब हम वहां होते हैं तो क्या होते हैं? जब हम वहां होते तो क्या होते? फरमाया वहां पर जब होते हैं तो सब के सब अली होते हैं, सब के सब अली होते हैं। इससे बड़ी विलायत कौन सी होगी? बस इतना पैगाम मैसेज देकर छोड़ रहा हूं भाइयों, हमें विलायत के मौजू पर न लड़ाया करो। हम सब अली की विलायत का दम भरने वाले हैं, हम सब अली के परवाने हैं। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है परवरदिगार आलम तमाम पढ़ने वाले उलमा खुतबा ज़ाकिरीन और बिलखुसूस दिल खुशामदी कर रहा हूँ, दिल से दुआ दे रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ बैठ कर सुना है। परवरदिगार आलम इन ज़ाकिरीन की ज़बान में और तासीर अता फरमाए और इनको और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, और ये मजलिस इसी तरह से मज़ीद तरक्की अता इनमें होती रहे। और ये भी ज़रूरी है कि जो मोमिन चले इंसान से कह देता हूँ जिसने मुझे सुना है उसको भी अल्लाह तरक्की अता फरमाए, जो कान लपेट के चला गया था कि मैंने नहीं सुना उसको भी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।